ہر وقت چاہے محرم ہو، چاہے ربیع الاول ہو، چاہے کوئی اور مہینہ ہو، یہ نہ صرف ہم سب کی یکجہتی کے لیے اکٹھے اور ایکٹیو رہتے ہیں، اور پاکستان کا کوئی کونا ہو آپ ان کو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، جس طریقے سے جاتے ہیں پہنچتے ہیں. یہ بہت چند لوگوں میں خصوصیت ہے، لیکن یہ ہمارے بھائی کی خصوصیت ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی اور یہ چیئرمین ہوئے تھے، لال کمیٹی بنے، تو اس کے بعد سے آپ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے وہ چلائی، تمام کاتب فکر کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلے، جو ان کی ایک بڑی کامیابی ہے. محرم کے مہینے کے حوالے سے میں تو اس بات پہ بہت کلیئر ہوں کہ محرم کے مہینے میں جو امن و امان، جو باقی ساری چیزیں، وہ آپ سب کے بغیر ممکن نہیں ہے. جس طرح لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا رول پلے کرتی ہیں، اسی طرح برابر کا رول آپ کا ہوتا ہے. آپ سب اکٹھے ہوتے ہیں ہر جگہ، ہر گلی محلے سے شروع ہو کے پروونشل اور وفاقی لیول تک آپ لوگ سارے اپنی اپنی میٹنگز کرتے ہیں، کمیٹیز میں جاتے ہیں. وہ کوئی نارمل بات نہیں ہے. جہاں پہ چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا ہے اس کو آپ لوگ خود حل کراتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا واقعات ہوئے اور آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس کو سولو کیا ہے. میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں، اور ہمارا سب کا لوگو یہی ہونا چاہیے کہ جی اپنا مسلک چھوڑو نا اور کسی کے مسلک کی طرف دیکھو نا. یہ تھیم ہمیں پورے پاکستان میں رکھنی چاہیے، ہر مسلمان کو رکھنی چاہیے کہ ٹھیک ہے کوئی 19-20 اگر ہے، لیکن آپ سب ہیں تو مسلمان نا، تو باقی چیز چلتی رہتی ہے. تو یہ بالکل ہے. اور دوسری بات محرم کے مہینے کے حوالے سے، حسین بھی سب کے ہیں، کوئی ایک مقطع کے فکر کے نہیں ہیں، وہ بھی سب کے ہیں. تو جتنا میں سمجھ سکتا ہوں کہ میرے اس سے تعلق ہے، اتنے ان کا ہر ایک سے تعلق ہے. تو اس بارے میں بھی میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے. اب میں آپ نے جو اپنی تقریر میں کہا، میں 2 مثالیں آپ کو ایسی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے تک وہ پہنچیں ضرور. جب یہ بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیبی مدد کی. میں آپ کو 2 وہ مثالیں دے رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور خود اس کا میں گواہ ہوں. پہلی یہ کہ ہم نے میزائل فائر کیے جب ان کی طرف، تو ان میں ایک میزائل میں کہیں پہ کوئی نمبر میں فائر کرتے ہوئے کچھ فرق آ گیا. اب بڑے پریشان ہوئے سارے جب میزائل فائر ہو گیا، چند منٹ کا ٹائم ہوتا ہے بیچ میں. تو ہوا یہ کہ ہمیں یہ فکر تھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ انڈیا کی کسی بھی سول آبادی کو اٹیک کریں یا ان کا کوئی ایک سویلین بھی اس میں مارا جائے، بیکاز ہم یہ تھے کہ ہمارا سٹانس ہے ہی نہیں، انہوں نے کیا مگر ہم یہ کام نہیں کریں گے. اب بڑی پریشانی لگی کہ یہ تو جا کے آبادی میں گر جائے گا. اللہ کی طرف سے کیا مدد آئی، وہی میزائل جا کے ان کا جو سب سے بڑا آئل کا ڈیپو تھا اس میں جا کے لگ گیا، اور وہ پوری آبادی بچ گئی. اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں جو سب سے بڑی وہ آگ والی ویڈیو ہے وہ اس کی ہے. تو یہ ایک قصہ ہے. دوسرا قصہ یہ ہے کہ بھارت نے ایک بیس کے اوپر تقریباً 11 کے قریب میزائل فائر کیے. اب اس بیس پہ ہمارے جہاز بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے، سارے تھے، 9 تھے یا 11 اس طرح کا نمبر تھا. اب ہم بڑے پریشان کہ یہ گریں گے تو بہت نقصان ہو جائے گا. آپ یقین کریں ایک بھی میزائل کسی جہاز کو یا کسی کو نقصان، کوئی بیس کے آگے گرا، کوئی بیس کے پیچھے گرا، کوئی بیس کے سائڈ. یہ وہ 2 مثالیں ہیں جو غیبی مدد کو بالکل ثابت کرتی ہیں کہ، اور ہم جب وہ آ رہے تھے اور ہمیں پتہ تھا کہ یہ اس بیس کے اوپر جا رہے ہیں تو ہمیں یہ تھا کہ یہ اب بہت نقصان ہونے والا ہے. لیکن جب وہ گرے اور سب سے پہلے جب فون کیا اطلاع کی، انہوں نے کہا جی کوئی میزائل بھی اندر نہیں گیا. یہ مدد ہے. تو آپ جو کہہ رہے تھے، میں نے اس لیے آپ کو یہ مثال دی کہ یہ حقیقت میں مدد ہم نے آنکھوں سے دیکھی، اور بالکل اس میں کوئی بات نہیں کہ آرمی چیف اس وقت بالکل سالڈ کھڑے ہوئے تھے، کوئی ان کو پریشانی نہیں تھی، اور بالکل کلیئرٹی کے ساتھ تھے کہ انہوں نے ہمارے پہ حملہ کیا تو یہ اس سے 4 گنا زیادہ بھگتیں گے، اور انہوں نے بھگتا پھر. اب میں آپ لوگوں سے ایک محرم کے بعد جو آپ کا رول ہے اس پہ تو ہم
جتنے آپ لوگوں کا، آپ کا اور آپ کے تمام تو فکر کہ آپ کے جو اپنے ہیڈز ہیں، جو ان سب کو علماء کرام کا شکریہ جتنا کریں وہ کم ہے، کیونکہ سب کا رول ہے اس میں. لیکن میں عبدالکبیر اعجاز صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کے جتنے، چاہے مجھے بنوری ٹاؤن جانا پڑے، چاہے مجھے کسی اور مکتب فکر کے علماء کے ہیڈ کے پاس جانا پڑے، میں اور طلال صاحب ہم میں سے کوئی ضرور پہنچے گا، اور ہم آپ سب کے جو بڑے ہیں ان کو ہم دعوت دیں گے کہ 14 اگست کو ظہر کی نماز فیصل مسجد میں ہم نے تمام لوگوں نے اکٹھے پڑھنی ہے، تاکہ ایک پوری دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم سب اکٹھے ہیں، اور یہ 14 اگست سے بہتر دن نہیں ہے. تو اور اس سال ہم جو جس طرح یوم آزادی منا رہے ہیں وہ اس جنگ کے بعد 4 گنا زیادہ بنا رہے ہیں، بیکاز اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت دی اور سارا کچھ کیا. تو ہم خود دعوت نامے لے کے طلال صاحب ہم پہنچیں گے، اور ہم آپ سب سے درخواست کریں کہ آپ اپنا رول پلے کریں اور ہم سب کو لے کے آئیں، تاکہ پاکستان کا ایک میسج جانا چاہیے کہ ہم اکٹھے ہیں. اور اس میں حکومتی سائڈ سے بھی میں نہیں نام لینا چاہتا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو وہاں پہ پائیں گے. تو اللہ نے چاہا تو خیریت سے ہم آپ لوگوں کا اگلے دنوں میں، تاکہ پہلے سے آپ سب اپنا اپنا پلان کر لیں، جو باقی چیز ہوگی ہم ساری وہ کوآرڈینیٹ کر لیں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری چیز KPK میں اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی بالکل عروج پہ ہے، اور بہت سارے آپ کے سامنے روز خبریں آتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. میری اس پہ آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہم سب KPK میں جا کے وہاں کے علماء کرام کو انگیج کریں، خاص طور پہ اس علاقے میں، خاص طور پہ اس علاقوں میں جہاں پہ یہ دہشت گردی زیادہ ہے، وہاں ہم اکٹھے چلیں. ہم میں سے بھی کوئی نہ کوئی اکٹھا جائے گا ساتھ، اور وہاں جا کے ان سے بات چیت کریں، ان علماء کرام کے ساتھ. کیونکہ دیکھیں یہ دہشت گردی صرف ایک صورت میں ختم ہوگی کہ اگر وہاں کے مقامی لوگ ان کی مدد نہ کریں. جس دن وہ مدد ختم ہوگی اس دن کے بعد دہشت گرد اس گاؤں اور اس محلے اور اس علاقے میں نہیں رہ سکتا. تو اس کے لیے آپ لوگوں کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور میری آپ سے اس پہ بڑی درخواست ہوگی کہ جب بھی آپ پلان بنائیں ہم لوگ حاضر ہیں، اور ہم لوگ بھی پلان آپ کے ساتھ بنائیں گے، اور وہاں جا کے ان کے علماء کرام کے ساتھ گفتگو ڈائریکٹلی کریں تاکہ اپنا رول ہم ادا کر سکیں. آخری چیز یہ جو آپ کو ایران کے ساتھ سیز فائر نظر آیا ہے اور ایران کو ایک کامیابی نظر آئی ہے، میں آپ کو صرف یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس میں پرائم منسٹر صاحب کا بڑا رول ہے، اور اس کے پیچھے بھی وردی ہے. تو جس طرح انہوں نے، میں آگے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جس طرح انہوں نے ورلڈ لیڈرز کو کنونس کیا ہے، جس طریقے سے بات چیت کی ہے، اور جس طریقے سے یہ سارا اپنے انجام کو پہنچا ہے، اس میں بہت بڑا ہمارے لیڈرز کا رول ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس پہ بھی فخر کرنا چاہیے، آپ سب کو فخر کرنا چاہیے کہ ایز اے مسلم ہم نے اپنا رول ادا کیا ہے. اور میں ان دنوں میں دیکھ سکتا تھا کہ کس کیفیت میں تھے سارے ہمارے لوگ کہ یہ اتنا بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے، غزہ کے اوپر بھی کتنی بات ہو رہی ہے، سارا کچھ ہے. اینی ویز ہم آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. بٹ میری خواہش ہے کہ ہم اگلی میٹنگ KPK کے اس جگہ پہ کریں جہاں پہ ہم اسکالرس کو ساتھ بٹھائیں، بیٹھیں، ان کے ساتھ جرگہ کریں، سیشن کریں، جو بھی آپ کہنا کریں، تاکہ ہم ان کو انگیج کریں. بہت شکریہ، تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام علماء کو منسٹری آف انٹیریئر آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. اور جیسا کہ مولانا صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں وہ معاملہ دہشت گردی کا ہو، وہ معاملہ فرقہ واریت کا ہو، وہ معاملہ پاکستان کی ان کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کا ہو، وہ محرم الحرام میں امن و امان کی بات ہو، آپ سب لوگوں کا
جو رول ہے وہ مثالی رہا ہے. اس کے لیے ایز اے پاکستانی اور منسٹری آف انٹیریئر آپ کی شکر گزار ہے کہ آپ نے پورے پاکستان میں اپنا جو فرض ہے وہ بہترین انداز میں نبھایا ہے. میں بس اسی الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر یہ گزارش بھی کروں گا کہ اس مہینے میں اور دہشت گردی میں اپنا رول زیادہ سے زیادہ ادا کریں. پاکستان کی سیکورٹی فورسز اپنی جان کی قربانی دے رہی ہیں، پاکستان کے سویلینز اس کا شکار بن رہے ہیں.